بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجینئر مرزا صاحب اپنے بیانات میں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب اہل حدیث نے توحید کو پکڑا ہوا ہے، اہل سنت نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پکڑا ہے، دیوبندی حضرات نے صحابہ کی محبت کو پکڑا ہے، اور اہل تشیع نے اہل بیت کی محبت کو پکڑا ہے۔ بس انہوں نے ایک بندے اپنے اپنے مخصوص کیے ہوئے ہیں یا اپنی اپنی چیزیں مخصوص کی ہوئی ہیں، تو میں نے سب کو لیا ہوا ہے، یعنی میں توحید، رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام اور اہل بیت سب کی چیزیں میرے پاس ہیں۔ تو انہوں نے ایک مخصوص دائرے میں یہ ہیں۔ نہیں جناب، مرزا صاحب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جنت میں منی خدا ہوں گے، یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں کہ جنت میں چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کتنے، ہر بندہ خدا ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب توحید بیان کریں گے تو نبی کی گستاخی ہوگی۔ یہ کیسی توحید ہے آپ کی؟ اس توحید کو آپ نے پکڑا ہوا ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ خدا کے بارے میں اس نے بیان کیا ہوا ہے، اور اس نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جناب خدا بھی مذاق کرتا ہے۔ جب اس سے سوال کیا گیا، اردو پوائنٹ والے آئے اس کے پاس کہ آپ تمسخر اڑاتے ہیں، اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے۔ نہیں کہتا اسلام میں تو کیا خدا تمسخر اڑاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے عیسائیو، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو گے تو میں اسے ہلاک کر دوں، تو اسے کون بچائے گا جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ دیکھیں اللہ نے مذاق اڑایا۔ میں کہا اس میں اللہ تو تنبیہ فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، اس کی تم عبادت کیوں کر رہے ہو؟ میری بات کرو۔ یہاں تمسخر کہاں ہے؟ یعنی اپنی غلط باتوں کو قرآن سے اس طرح جو ہے وہ پیش کرنا کہ خدا تمسخر، اللہ فرماتا ہے یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، کیا پتا کہ ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ جناب اولیاء کرام کا مذاق اڑاتا ہے۔ ظاہر ہے اولیاء کرام اس سے بہتر ہیں، یہ تو بڑا ٹھگ ہے، جھوٹا انسان ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے ایسا لگے گا جیسے فرنچ زبان میں آپ گالیاں دے رہے ہیں، یعنی فرانسیسی زبان میں آپ کسی کو گالیاں دیں اور عوام کے سامنے قرآن پڑھیں، برابر ہے، نعوذ باللہ۔ عوام قرآن سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، قرأت قرآن کے مقابلے ہوتے ہیں، جس کو نہیں بھی سمجھ آتی اسے سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں جناب، جن کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے فرنچ زبان میں گالیاں دینا، نعوذ باللہ من۔ کس طرح قرآن کو اس نے تشبیہ دی ہے۔ اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کا معنی مفہوم جو انگریز سمجھے گا نا وہ وہی ہوگا، جو مسلمان سمجھے گا لکھے گا وہ معنی مفہوم معتبر نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کا معنی مفہوم وہ معتبر ہوگا جو غیر مسلم پہلی مرتبہ پڑھ کے بتائے گا، بس۔ مسلمان کا معنی معتبر نہیں ہوگا۔ ان چیزوں پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں، علی نواز آن لائن دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن کے بارے میں اس کا غلط عقیدہ، خدا کے بارے میں گستاخانہ عقیدہ، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کے الفاظ کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس کو چھوکرا کہا گیا تو یہ کہتا جناب بازاری زبان ہے، اور جب اس نے نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ کہے تو کہتا جناب یہ انڈیا پاکستان میں تو یہ کوئی نیگیٹو یہ لفظ ہی نہیں ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے جب اس کو جواب دیا کہتا ہے یہ چبلے مارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو اس طرح کی بات، بھائی تمہیں اگر کوئی چھوکرا کہے تم کہتے ہو بازاری زبان ہے، اور جو تم یہی الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتے ہو بازاری زبان، تو پھر کہتے نہیں جناب مجھے جواب نہ دو، میں جو چاہے گستاخی کر دوں، میں لوگوں کو گستاخ بنا دوں، میں لوگوں کو کہوں کہ جا کے تم سوشل ایکسپیریمنٹ کرو۔ اس کے جو فالوور چیلے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں، کیونکہ اس نے ان کو کہا ہوا ہے جناب جا کے ایکسپیریمنٹ کرو، سوشل ایکسپیریمنٹ کرو، لوگوں سے جا کے کہو کہ نبی مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، ہم نے جا کے لوگوں سے کہا ہے کہ نبی مر گئے، لوگوں نے کہا یہ گستاخی ہے۔ ہم نے کہا تو یہ تو ابوبکر صدیق نے کہا ہے کہ مات، بھائی وہ عربی میں کہا ہے، عربی میں وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب ایک زبان کو دوسری زبان میں آپ تبدیل کرتے ہیں تو وہ ترجمہ کرتے ہیں جو وہاں مستعمل ہوتا ہے، جو وہاں ادب کے دائرے میں بولا جاتا ہے۔ مر گئے، آپ کسی کی جنازے پر آپ کہتے ہیں چودھری کی ماں مر گئی، مرزا کو جو لگائیں گے چھتر تو پتہ چلے گا۔ مرزا کے سامنے جو تھانہ ہے
کبھی اعلان کرتے ہیں نا کہ ایس ایچ او صاحب کی ماں مر گئی، چھتر پھیریں گے مرزا پر. بھائی ہماری زبان میں یہ مستعمل نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی اور ایک ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں. ہم نے ویڈیوز بنائی ہے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ، یہ اپنے فالوورز کو کہتا ہے کہ لوگ محبت کرتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ انہیں 1 ارب بھی دے دو تو نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دیں گے، اس طرح کی. اچھا پھر وہ سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی کو گالی دو، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو جو کہہ رہا ہے وہ مسلمان رہا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ 10,000 20,000 کے چکر میں وہ گالی دے دیتا، وہ بھی مسلمانی سے گیا. تو کس نے یہ سارا کام کرایا؟ مرزا نے. اور اس ویڈیو کو ہزاروں کی تعداد میں مرزا کے چیلوں نے لائک کیا ہے اور کہا جناب بہت اچھا کام کیا اس نے. یہ سارے مرزا کے فالوورز بھی گئے جنہوں نے گستاخی کو سپورٹ کیا. دوستو اس کو سپورٹ کرنے والا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو آپ کے دل میں ڈالے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو نبی علیہ السلام کے اس طرح گستاخ بنا دے گا، آپ بالکل ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. تو اس ویڈیو کو ہزاروں کی تعداد میں مرزا کے چیلوں نے لائک کیا. بڑے بڑے اس کے جو چینلز ہیں انہوں نے لائک کیا، جناب بہت اچھا کام کیا، تو نے گلی میں جا کے دکانوں میں جا کے لوگوں سے کہا کہ نعوذ باللہ نبی کو گالیاں دو. انہوں نے گالیاں نہیں دی جناب، ایمان پکا ہے. بھائی یہ لفظ کہنے والے ہیں، یہ ڈوب مرے مرزا اور اس کے چیلے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، عقل سے کام لے جو اندھے ہو کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ بھی عقیدہ گیا اس کا نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہتا میں محبت کرتا ہوں. یہ محبت ہوتی ہے؟ محبت والے تو الفاظ بھی، ادب بھی، سارا کچھ رکھتے ہیں. پھر جناب تیسری بات کیا؟ دیوبندی حضرات جو وہ صحابہ، انہوں نے صحابہ کو پکڑا نہیں. تو میں نے صحابہ کو پکڑا ہوا ہے، میرے پاس یہ ہے. ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کے اندر جرت نہیں تھی، صحابہ کے درمیان جرت نہیں تھی، صحابہ موجود تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کفار نے اوجڑی پھینکی تو کسی صحابی میں جرت نہیں ہوئی کہ اس اوجڑی کو ہٹائیں، پھینٹی کے ڈر سے. یہ الفاظ استعمال کیے، پھینٹی کے ڈر سے. اور یہ بھی جھوٹ بولا کہ آپ علیہ السلام پر جب انہوں نے اوجڑی ڈالی آپ اٹھ نہیں سک رہے تھے. پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس اوجڑی کو ہٹایا. جو 6-7 سال کی بچی ہے وہ اٹھا رہی اوجڑی کو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو 45 سال کی عمر میں ہے، 45 سال کی عمر میں وہ اس اوجڑی کو نہیں اٹھا رہے تھے. یعنی 40-45 سال کی عمر کے قریب آپ علیہ السلام تھے، کیونکہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد یہ واقعات ہوئے ہیں. یہ تقریباً 3 سے 4 سال کے درمیان، 40 سے 45 سال کے درمیان آپ علیہ السلام کی عمر تھی. تو آپ علیہ السلام نہیں اٹھا رہے اور 7 سال کی بچی جو تقریباً وہ اٹھا رہی ہے. جھوٹ دیکھیں آپ علیہ السلام پر جھوٹ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. 240 نمبر روایت ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کفار کو دھکے مار کے پیچھے کیا جب آپ علیہ السلام کو تکلیف دے رہے تھے. تو صحابہ کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ فارغ، خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ فارغ، آپ علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ فارغ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس کا عقیدہ فارغ. اب آئیے اہل بیت کے بارے میں. ہم نے جو اس پر ویڈیو بنائی ہے 905 نمبر انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، اس میں پہلا جھوٹ ہم نے یہ دکھایا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، نعوذ باللہ من ذالک، جن کو مار مار کے ڈھیر بنایا، جو جہنم کے کتے ہیں. تو کیا جہنم کے کتوں کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پڑھائیں گے؟ بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمایا جہاں میں نے انہیں قتل کر دو، یہ بدترین لوگ ہیں. تو بدترین لوگوں کا جنازہ. پھر ان سے پوچھا کہ کس کتاب میں ہے؟ اہل سنت کی کس کتاب میں؟ اہل تشیع کی تاریخ کی کس کتاب میں ہے؟ کہتے ہیں پانی میں مندھانی نہ مارو. بس میں نے بتا دیا نا کہ وہ خوارج مسلمان تھے، ان کے جنازے ہوئے ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائے ہوں گے. بھائی کدھر ہے؟ جنازے ہوئے ہوں گے تو نہیں ہوئے ہوں گے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائے، وہ کدھر ہے؟ دو جواب، کدھر ہے؟ ابھی تک جواب کوئی نہیں. یہ اہل بیت سے محبت ہے. اور پھر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے اور عائشہ کے درمیان لڑائی ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا. وہ لفظ ہی نہیں ہے.
میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، تم ظالم نہیں، وہ عائشہ ظالم ہوگی، جب وہ ظلم کر لے تو اس کو پھر چھوڑ کے آنا۔ نبی علیہ السلام پر جھوٹ، حضرت علی کا یہ فرمان ہی نہیں، آپ نے فرمایا نہیں کہ میں ظالم ہوں گا، اس پر ہماری ویڈیوز ہیں۔ تو دوستو ایسے ظالم انسان سے بچیں، اور اس نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر 13 جھوٹ بولے ہیں۔ دنیا میں آپ کو ایسا جھوٹا انسان نہیں ملے گا جس نے ایک حدیث پر 13 جھوٹ بولے ہیں۔ قرآن سامنے رکھ کے، حدیث سامنے رکھ کے جھوٹ بولنا، اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں، ظاہر ہوتا اہل بیت کے بارے میں اور تمام صحابہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو ثواب زیادہ ملے گا صحابہ سے بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو بندہ موبائل میں دیکھ کے قرآن پاک پڑھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مشکات المصابیح میں، السنن الکبریٰ للنسائی میں، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ یہ عزت کرتا ہے؟ اس نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ امیر معاویہ کو گالیاں دینا، نعوذ باللہ، لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرنا، دوسرے صحابہ کو گالیاں دیں، اور کس طرح اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، جناب ان کے اندر جرأت ہی نہیں تھی، ان کو پھینٹی کا ڈر تھا، صحابہ کو پھینٹی کا ڈر تھا، اس میں تو پھر حضرت علی بھی شامل ہوں گے نا، دوسرے صحابہ بھی۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، پھر تابعین کی عزت کرو، پھر تبع تابعین کی۔ اور تابعین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ چڈو، نعوذ باللہ، چڈو دیکھ لیں پنجابی میں کس کو کہتے ہیں، جس کا اخلاق ٹھیک نہ ہو، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے زانی اور شرابی اور اس طرح بد کردار لوگوں کو چڈو کہتا ہے وہ رج کے نیک تھے، چڈو تھے، نعوذ باللہ۔ جو رج کے نیک ہو تو چڈو کیسا ہوگا؟ یعنی اس طرح کے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور محمد بن سیرین کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، جو 70 صحابہ کا شاگرد ہے، محدث ہے، تابعی ہے، کہتا ہے انہوں نے کہا میں قرآن نہیں سنتا۔ 2 شخص اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم قرآن آپ کو سناتے ہیں، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، نہیں سنتا میں تم سے قرآن۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں سنتا میں۔ تو وہ جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے کہا آپ قرآن سن لیتے، تو آپ نے فرمایا، یعنی جھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ان سے قرآن سن لیتا تو میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ کہتا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن سننے سے عقیدہ خراب ہو جائے گا، ان کا پہلے عقیدہ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے بات ہی نہیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جب قرآن پاک پڑھیں گے اس میں سے پھر اپنی تشریحات جو ڈالیں گے، اپنا مفہوم قرآن پاک کا مفہوم بدلیں گے، تو کہیں وہ شک و شبہات میں اس کا مفہوم میرے دل میں نہ، اس لیے میں نے سنا ہی نہیں۔ جس طرح قادیانی آپ کے سامنے آ جائیں، کہیں گے جناب ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں، ہم آپ کو حدیثیں سناتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو وہ نبی ہے، اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی ہمیں پتہ ہے تم جھوٹے انسان ہو، تم سے ہم نے قرآن نہیں سنا۔ آپ نے یہی کہنا ہے نا؟ نہیں جناب، محمد بن سیرین جو وہ گمراہ ہو گئے، ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ تو ایسے بندے کو آپ جو فالو کرے، جو بندہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، نہ اس کے پاس توحید رہی، نہ اس کے پاس نبی علیہ السلام کی محبت رہی بلکہ گستاخ بن گیا، نہ اس کے پاس قرآن رہا بلکہ قرآن کا گستاخ بن گیا، قرآن کی توہین کرتا ہے، نہ اس کے پاس صحابہ رہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، اور نہ اس کے پاس اہل بیت رہے، اہل بیت کی بھی توہین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے گستاخ بد اخلاق شخص سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد اخلاق شخص سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔